وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. رواه البخاری. حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے صلاۃ استخارہ اور اس کے احکام و آداب. انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے مستقبل میں، تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی کام ابھی آگے کرنے جا رہا ہوں، اس میں میرے لیے خیر ہوگا کہ خیر نہیں ہوگا، اس میں میرا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. چھوٹا بڑا کوئی بھی کام انسان کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی یہ بھی چاہت ہوتی ہے کہ جو کام کروں گا آیا اس میں میرا نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، اس کی اسے تجسس ہوتی ہے. کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے تو پہلے ہی یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے حد تک کہ میرے اس مکان میں میرا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا یہاں مکان خریدنا خیر پر مبنی ہے کہ نہیں ہے. دکان خریدنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے کوئی ایک تجارت کرنا چاہتا ہے، میں یہ تجارت کرنے جا رہا ہوں، آیا میری یہ تجارت میرے لیے اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے. میں یہ تجارت کرنے جا رہا ہوں، اس تجارت کو شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں میرا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. تجارت ہی نہیں بلکہ کوئی جاب اور کوئی نوکری آدمی جوائن کرنا چاہتا ہے، نوکری مل رہی ہے، اس کو جوائن کرنے سے پہلے اسے یہ فکر ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے میری یہ نوکری مفید ہے کہ نہیں ہے میرے حق میں، آیا یہ نوکری مفید ہے کہ یہ دوسری مفید ہے. کبھی کبھار آپشنز ہوتے ہیں، یہ کمپنی بھی مجھے مل رہی ہے، یہ مل رہی ہے، دونوں میں سے کون سی کمپنی کو جوائن کر لینا میرے لیے فائدہ مند ہوگا، میرے لیے خیر کا باعث ہوگا. اسی طریقے سے طلبا کالج جوائن کرتے ہیں یا وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں، کئی کالج آپشنز میں ہوتے ہیں. طلبا کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کالج جوائن کرنا میرے لیے، اس میں ایڈمیشن لینا میرے لیے مفید ہے، اس میں میرے لیے خیر کا پہلو ہے کہ دوسرے میں ہے. اس طرح کے بہت سے حالات آدمی کی زندگی میں آتے ہیں. یہی نہیں بلکہ بچے اور بچیوں کی شادی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. رشتے، یہ رشتہ میری بچی کے لیے اس رشتے میں خیر ہے کہ ایک اور رشتہ ہے اس میں میرے لیے خیر ہے. یا بچے کا رشتہ ہے، لڑکے کا، لڑکی ڈھونڈنا ہے، فلاں لڑکی جو ابھی جس کے تعلق سے علم ہوا ہے کہ وہ لڑکی، اس کے گھر والے شادی کے امیدوار ہیں، اس لڑکی سے رشتہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس لڑکی سے. اس طرح کے زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں جن میں آدمی کو یہ تجسس ہوتا ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس فیصلے میں میرے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے، یا کون سے فیصلے میں میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے. اور اس کے لیے زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ اور آدمی کی فطرت کے مطابق یہ چاہت بہت پرانی ہے. انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی تاریخ انسان کی یہ چاہت کی بھی ہے. چنانچہ زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کے فیصلے کے لیے الگ الگ طریقے، اس فیصلے کا مطلب اس چاہت کا پتہ لگانے کے لیے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے،
الگ الگ طریقے، عجیب عجیب طریقے رائج تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے، کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے، تو فعل نکالا کرتے تھے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، تو میں اس میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، فعل نکالتے تھے۔ فعل نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بسا اوقات تیر ان کے پاس ہوتی تھی، اور تیر کے اندر کبھی کبھار کچھ نشان لگا ہوا رہتا تھا، وہ تیر نشان زد رہتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ تیر میں نعم یا لا لکھا ہوا ہے، یس یا نو لکھا ہوا ہے، وہ تیر پھینکتے تھے یا اپنے ترکش میں سے تیر نکالتے تھے، ایسے ہی بنا دیکھے اگر وہ تیر نکلا جس میں نعم لکھا ہوا ہے ہاں، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اس کام کے لیے آگے بڑھنا میرے لیے اس میں خیر ہے، نام یعنی ہاں آپ تم آگے بڑھو، میری تیر مجھے یہ بتا رہی ہے کہ اس میں آگے بڑھنا میرے لیے، اس کام کے لیے آگے جانا میرے لیے مفید ہے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک بن جوشم، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا ہجرت مدینہ کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگ گئے اور مشرکین مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی اور علم ہوا اس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ سے نکل گئے یا گھر سے نکل گئے، تو انہوں نے، یہ سیرت کا ایک باب ہے لمبا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے، پکڑ کے لائے، زندہ لائے یا مردہ حالت میں لے کر کے آئے، اسے 100 اونٹ کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے اور قریب تھا کہ پکڑ لیتے، دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گھوڑا دوڑائے جا رہے ہیں، اتنے میں ان کا گھوڑا پھسل جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے اور سراقہ گر پڑتے ہیں۔ پھسلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جیسے پتلیلی زمین ہو، اونچی نیچی زمین ہو، ایک دم برابر کی زمین میں گھوڑا چل رہا ہے اور یوں ہی پھسل گیا، تو سراقہ کو کچھ عجیب لگا۔ سراقہ نے تیر نکالی اور فعل معلوم کی کہ آیا میرا یہ گھوڑا لڑکھڑا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ چنانچہ تیر نکالی اور فعل لیا، تیر نے ان کے ساتھ جو اشارہ دیا وہ لا کا اشارہ دیا کہ نہیں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے حق بات بھی کسی ایسے آدمی کو بتا سکتا ہے جو جس کا راستہ یا طریقہ ناحق ہے، یہ طریقہ تو ناحق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں روکنا چاہا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے، اور حقیقت ہے یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن تیر کی مخالفت کی سراقہ نے اور آگے بڑھ گئے۔ دوبارہ پھر یہی معاملہ ہوا کہ بنا کسی وجہ کے ان کے گھوڑے کا پیر زمین میں دھس گیا، زمین میں دھس گیا اور ڈانٹا سراقہ نے جب اپنے گھوڑے کو تو بمشکل گھوڑا زمین سے اپنا پیر نکال سکا، اور سراقہ کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں زمین میں گھوڑے کا پاؤں دھسا تھا وہاں سے دھوئیں کے مانند کچھ نکل رہا ہے۔ یہ کچھ آثار اور قرائن تھے جو سراقہ کو منع کر رہے تھے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی خصوصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہیں روکنا تھا سراقہ کو یہ لگا کہ میرے ساتھ کوئی عجیب سا معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اسی طرح سے تیر نکالی اور فال لینے کی کوشش کی، بہرحال 3 مرتبہ انہوں نے کی، ایسے فال نکالنے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ تیر نے انہیں جو اشارہ دیا وہ یہ کہ تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتے رہے۔ تیسری مرتبہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور امن کے ساتھ پکارا کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، وعدہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی کہ آپ ہمیں کوئی پروانہ امن لکھ دیجئے، کیونکہ میں نے آپ کا تعاقب کیا۔ اب سراقہ کو یقین ہو چلا تھا
کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہوں اور یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، اور جس دن غالب ہوگا یہ دین، اس دن کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس جرم کا انتقام نہ لیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، عاجزی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کوئی چٹھی لکھ دیجئے کہ جب آپ کا دین غالب آئے گا تو آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، لیکن سراقہ نے دعوت اس وقت دین کی دعوت قبول نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے پروانے امن لکھ کر کے دے رہے ہیں اس کو، سراقہ کو، جو جان کے پیاسے ہیں۔ ابھی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کا بھی بڑا ہی عظیم نمونہ نظر آ رہا ہے کہ جان کے پیاسے تھے سراقہ، لیکن ابھی عاجزی کرنے لگے، ابھی درخواست کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروانہ امن لکھ کر کے دے دیا۔ بہرحال یہ طریقہ تھا ان کا، ایک کوئی آگے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام میں انہیں کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فال نکالنے کا۔ اسی طریقے سے پرندوں کو اڑا کر کے بھی فال لیا کرتے تھے، پرندے اڑاتے تھے، وہ یہیں کوئی پرندہ بیٹھا ہے اس کو جا کر کے اڑاتے تھے، اگر داہنے طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمیں جو میں جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس کام میں مجھے کامیابی ملے گی، اور اگر بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ اس کام میں مجھے کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ طریقے تھے۔ اسلام نے ان عجیب و غریب طریقوں پر پابندی لگائی، منع کیا کہ یہ سب تو انتہائی غیر معقول طریقے ہیں۔ پرندہ کیا ڈیسائیڈ کرے گا اڑ کر کے کہ میرا اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ تیر کیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرے لیے اس میں خیر ہے کہ شر ہے، میرے لیے اس میں بھلائی ہے کہ بھلائی نہیں ہے؟ اسلام نے منع کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بے شک شراب اور جوا اور تھان جہاں لوگ بیٹھتے ہیں کس کے لیے؟ کسی کے تبرک کے طور پر کہ کہیں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، والازلام اور تیر سے جو پانسے لیے جاتے ہیں، جو فال نکالا جاتا ہے، والازلام رجسن، یہ سب گندے کام ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں، اس میں کوئی معقولیت اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فال نکالنے کے یا مستقبل میں میرے کسی کام میں بھلائی ہے کہ نہیں ہے، یہ عمل انجام دینے، یہ طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا کہ تیر سے فال نکالنا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے ذریعے سے، پرندوں کو اڑا کر کے جو فال نکالا جایا کرتا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس طریقے سے منع فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ، بیماریاں بذات خود ایک دوسرے کو متعدی نہیں ہوتی ہیں، یعنی ایک سے دوسرے کو بذات خود نہیں پہنچتی ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ولا طیرۃ، اور یہ پرندوں کے ذریعے سے جو شگون لیا جاتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی معقولیت نہیں ہے، اس کو بھی نہ اپنایا جائے، اسلام نے منع کیا۔ اسلام کی خوبی دیکھیے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کسی چیز سے منع کرتا ہے اور انسانی ضرورت اس چیز کی ہے تو اس کا بڑا پیارا متبادل دیتا ہے اسلام۔ اب ظاہر سی بات ہے، اسلام اگر منع کر رہا ہے تو اس چیز کی ضرورت تو انسان کو ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو میں جانچوں کیسے؟ ایک کچھ طریقے ہمارے رائج تھے، اس سے تو اسلام نے منع کیا، تو پھر آخر کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے، پھر طریقہ کون سا ٹھیک ہوگا کہ جس کو اپنا کر کے انسان اپنے مقصد کے لیے جس مقصد سے نکلنا چاہتا ہے اس میں خیر یا شر ہے کیسے پتہ لگائے؟ اسلام نے جو طریقہ دیا وہ صلاۃ استخارہ کا، نماز استخارہ کا طریقہ دیا۔ کتنا پیارا طریقہ بھی دیا تو کتنا پیارا۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مشورہ کرو، اللہ سے خیر طلب کرو۔ اسی اللہ سے مشورے کا نام کیا ہے؟ صلاۃ استخارہ اور نماز استخارہ ہے۔ استخارہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ واٹ میننگ اس کی کیا ہے؟ استخارہ خیر سے بنا ہے،
استخارہ کس سے بنا ہے؟ خیر سے بنا ہے۔ اور استخارہ کے معنی ہوتے ہیں خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا، یا اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے اس بات کی اللہ تعالیٰ سے التجا اور فریاد کرنا کہ اللہ میرے لیے جس کام میں خیر ہو، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ استخارہ کا یہ لفظی معنی ہے۔ استخارہ کا لفظی معنی آپ اور ذرا گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے تو جیسے فتویٰ سے استفتاء لفظ آتا ہے، فتویٰ سے، فتویٰ معنی مسئلہ بتانا، مسئلہ پوچھنا، تو فتویٰ سے افتاء کے معنی فتویٰ بتانا، اور استفتاء معنی فتویٰ پوچھنا، فتویٰ طلب کرنا۔ اسی استفتاء والے باب سے کیا بنا ہے؟ استخارہ، یعنی وہاں معنی کیا ہے؟ فتویٰ طلب کرنا، پوچھنا، یہاں خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا، یہ استخارہ کے معنی ہے، لفظی معنی۔ استخارہ کے شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں استخارہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو ورڈ میننگ کا پتہ چلا اس طرح سے۔ شریعت میں استخارہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمائی ہے، جس کو سنت قرار دیا ہے، 2 رکعت فرض کے علاوہ نماز ادا کرنا۔ نماز عام نمازوں کی طرح سے ہوگی، اور اس نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کا اہتمام کرنا، پڑھنا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دعا سکھائی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنا اور پھر اس دعا کو پڑھنا، اس دعا کا اہتمام کرنا۔ اسی 2 رکعت نماز پڑھنے اور اس نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا نام صلاۃ استخارہ ہے۔ استخارہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو استخارہ کا شرعی معنی، یہ شریعت میں استخارہ اسی نماز کو کہتے ہیں۔ استخارہ کی اہمیت کیا ہے؟ استخارہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ چاہے اس عمل کی، استخارہ کے معنی یہ عمل کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، مشورہ کریں، اور اسی طریقے سے اس خیر کو طلب کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز کو ذریعہ بنائیں۔ یہ ہماری نیت استخارہ کی، اور 2 رکعت نماز یہ بڑا افضل اور بڑا اہمیت والا عمل ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود استخارہ کرنا سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور کیسے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت ہے، حدیث نمبر 6382، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلها کالسورۃ من القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں، یہ تو بڑے بڑے معاملات کا ذکر کیا میں نے، شادی کا معاملہ ہے، کہیں جاب جوائن کرنا ہے، کہیں دکان اور مکان لینا ہے، کہیں کوئی تجارت شروع کرنی ہے، اس کے علاوہ چھوٹا بھی کوئی معاملہ آتا، کہیں کسی کو اس سے بھی چھوٹا معاملہ، کسی سے دوستی کرنی ہے، اس سے میری دوستی مفید ہے کہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی مسائل ہیں۔ تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ سکھاتے، استخارہ کی تعلیم دیتے اور استخارہ کے آداب بتلاتے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، ایسے حدیث کے الفاظ دیکھیے بہت ہی قابل غور ہیں، کما کالسورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے، یاد کراتے، ان کے معنی اور مفاہیم سمجھاتے، ایسے ہی استخارہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے۔ صحابی رسول کے اس بیان سے استخارہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے، ویسے استخارہ سکھاتے تھے، قرآن سے تشبیہ دی صحابی رسول نے۔ چنانچہ محدث علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استخارہ کے عظیم الشان فائدے اور غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ہی استخارہ کو قرآن سے تشبیہ دیا۔ صحابہ کرام نے قرآن سے تشبیہ دی استخارہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور استخارہ کے عظیم فائدے کو بتانے کے لیے۔
اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ، یہ استخارہ کی اہمیت ہے کہ جو بندہ کسی اپنے عمل کے سلسلے میں استخارہ کرے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یہ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھے، استخارہ کرے اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہ تعالی کبھی بھی اسے ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی اسے برباد نہیں ہونے دے گا، اسے ناکام نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالی کبھی اسے نقصان سے دوچار نہیں کرے گا، کیونکہ ایک معمولی ہستی سے مشورہ نہیں طلب کیا ہے بندے نے، معمولی ہستی سے خیر کا سوال نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کیا ہے استخارہ کے ذریعے سے، اس لیے استخارہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی سرسری طور سے بتایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب 2 رکعت کیسے پڑھنی ہے اور کون سی دعا پڑھنی ہے، استخارہ کا طریقہ کیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی جو روایت ابھی ذکر کی گئی، اسی روایت میں آگے اس بات کا ذکر ہے، اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین ثم یقول، جب بندے کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، جیسے کہ ذکر ہوا اور اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا کرے، کسی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، کئی ایک کالج ہیں، کون سے کالج میں ایڈمیشن لینا ہمارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، خیر کا باعث ہے، پھر طالب علم کیا کرے، گھر لینا ہے، یہاں گھر لے کہ وہاں گھر لے، کس میں خیر ہے، تو بندہ اپنے اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹائے اور اللہ سے مشورہ لے، کیسے، فلیرکع رکعتین، 2 رکعت سنت نماز، نفل نماز ادا کرے استخارے کی نیت سے۔ نیت کیا ہوگی، یہ نماز استخارہ کی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں کیا ہوگا، دل میں اس کے ارادہ کیا ہوگا کہ استخارہ کی نماز وہ پڑھنے جا رہا ہے، اور نماز پڑھے گا دیگر عام نمازوں کی طرح سے، تکبیر تحریمہ کہے گا، ثنا پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورہ پڑھے گا، عام نمازوں ہی کی طرح سے سیم یہ نماز ہوگی۔ بس کیا کرنا ہوگا اسے، سلام پھیرنے کے بعد، سلام سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ایک مخصوص دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بڑی پیاری اور بڑی جامع دعا ہے۔ اور اس دعا سے پہلے علماء لکھتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرنی ہے تو پہلے اللہ کی حمد کر لینی چاہیے۔ تو اگر آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی حمد بیان کر لیتا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس میں خیر ہے، بہتر ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، سلام پھیرنے کے بعد فاتحہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا کیا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، اللہ تو یقیناً جانتا ہے کہ میرے اس کام میں میرا بھلا ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے اللہ کے علم کا وسیلہ بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تیرے علم کے ذریعے سے میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اللہ تیری قدرت اور تیری طاقت، تو چاہے تو کسی بھی کام میں خیر دے دے، فائدہ دے دے، اور کسی بھی طرح کا اگر نقصان بھی اس میں پوشیدہ ہے تو اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اس نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو اے اللہ تیری طاقت کے ذریعے سے میں بھلائی چاہتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے اللہ میں تیرا عظیم فضل چاہتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو پھر انسان کا کون سا کام نہ بنے، اور انسان کا کام کون بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ، اور اے اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، میں تو کوئی قدرت نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کام میں کامیابی حاصل کر لوں، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے میں کامیابی حاصل کر لوں۔ اے اللہ ایسا نہیں ہے، تو قدرت والا ہے، تو طاقت والا ہے، اس لیے تیری قدرت اور طاقت کے ذریعے سے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جاننے والا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، یہ کام کروں آگے کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔
وانت علام الغیوب، اے اللہ تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جو میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ھذا الامر کی طرف سے، ھذا الامر کہنے کے بعد آدمی نیت کرے، یہ کام، یہ گھر جو میں خریدنے جا رہا ہوں، یہ کالج جو میں چوائس کرنے جا رہا ہوں، ان کنت تعلم، تو جانتا ہے کہ اس امر میں، اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے، دین کے سلسلے میں بھی اور معاش کے سلسلے میں بھی، یعنی دین و دنیا دونوں سلسلے میں میرے لیے اس کام میں خیر ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے اور تو خوب جانتا ہے کہ کون سے کام میں میرے لیے خیر ہے، رب تعالیٰ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے، نیت اپنی اس طرف کرے جو آدمی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، خیر ہے وہ عاقبت امری، اور انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے بھی اس میں میرے لیے خیر ہے، فقدرہ لی، اے اللہ تو اس کو تو میرے لیے مقدر کر دے، یعنی میرے لیے آسان کر دے، میرے نصیبے میں اس کو رب العالمین آسان کر دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اور اس کو میرے لیے سہل کر دے، آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اور اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما. اتنی ساری دعائیں بندہ کرے تو اللہ آسان کیوں نہ کرے گا، اللہ برکت کیوں نہ دے گا. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، اور رب العالمین اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ، اس معاملے میں یہ کام جس کی طرف میں لپک رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، جس کا میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں اگر میرے لیے خیر نہیں ہے، میرے لیے شر ہے، میرے لیے نقصان ہے، میرے لیے بھلائی نہیں ہے جو بھی عمل کرنے جا رہا ہوں رب العالمین، اور تو خوب جانتا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اے اللہ تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے. بھلے میں ارادہ کر رہا ہوں لیکن ظاہر سی بات ہے اگر تو دور کر دے، آدمی کوئی تجارت شروع کرنے جا رہا ہے، اگر استخارہ کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو اس کو تو اس عمل کو، اس کام کو مجھ سے دور کر دے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ لاکھ کوشش کے باوجود اس کو نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ اگر جانتا ہے کہ اس میں شر ہے، خیر نہیں ہے، اور ہم نے دعا کر لی اور اس کے باوجود بھی ہمارا ارادہ اس کی طرف بن رہا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ بھلا ہے کہ برا ہے، اگر ارادہ بن رہا ہے، ہم استخارہ اگر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے گا، ہمارا ارادہ بدل دے گا. وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور اے اللہ خیر جہاں بھی ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دے. اب تو میں اس کا فیصلہ کر رہا ہوں، اس تجارت کا فیصلہ کر رہا ہوں، الومنیم کی تجارت کا فیصلہ کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، کسی دوسری کپڑے کی تجارت میں میرے لیے خیر ہے، تو وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ، خیر جہاں بھی ہے رب العالمین اس کو میرے لیے مقدر کر دے. میرے لیے جس کام میں بھی بھلائی ہے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. جو رشتہ میں چوائس کرنا چاہتا ہوں، جس رشتے میں میرے لیے بھلائی ہے اس رشتے کو میرے لیے آسان کر دے، اس رشتے کی طرف میرا میلان کر دے، میری توجہ اس رشتے کی طرف ہو جائے. دیکھیں یہ دعا کتنی جامع ہے اور کتنی اہم ہے. تو یہ دعا پڑھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے اور پھر یہ دعا کرنی ہے. یہ ہے مختصر سا طریقہ وظیفہ کس کا؟ استخارے کا. میں سمجھتا ہوں کہ بات میں کوئی پیچیدگی اور سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر شخص سمجھ گیا کہ استخارہ کیسے کیا جائے گا، کوئی بہت زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے. ایک مسئلہ استخارے کے تعلق سے یہ قابل ذکر ہے کہ آیا استخارے کا وقت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رات میں استخارہ کریں، رات میں سونے سے پہلے. ایسا احادیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ استخارہ رات ہی میں کیا جائے، کوئی ضروری نہیں. روز لوگ رات کا قیاس اس لیے کرتے ہیں کہ رات میں جب استخارہ کر کے سوئیں گے تو پھر رات میں خواب آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، ہماری رہنمائی فرمائے گا. یقیناً خواب آ سکتا ہے، رات میں خیالات آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کر سکتا ہے مدد کے طور پر، لیکن رات کا انتخاب ضروری نہیں. آپ دن کے پہلے حصے میں، شروع حصے میں بھی آپ استخارہ کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں آپ کو خواب دکھائے یا رات میں آپ کی رہنمائی کرے؟ کیا وقت زیادہ ہو جائے گا تو اللہ بھول جائے گا؟ تو بہرحال احادیث میں جب اس کی کوئی صراحت نہیں ہے تو استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، دن کے کسی بھی وقت، رات کا انتخاب ضروری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ
اس استخارے کے تعلق سے اس تصور میں بھی ہیں اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ رات میں خواب آتا ہے، ایسا بھی یا آئے گا، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، نہ تو احادیث میں اس بات کی صراحت اور وضاحت ہے کہ ہم استخارہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں خواب آئے گا۔ خواب کا آنا بھی ضروری نہیں ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی طریقہ اپنا سکتا ہے آپ کی رہنمائی کرنے کا۔ خواب بھی انسان دیکھ سکتا ہے، یا ایسے ہی دل میں بات آ سکتی ہے، صبح اٹھے گا تو وہ کسی ایک عمل کی طرف، کسی ایک کام کی طرف مطمئن ہوگا، یا ایسے ہی دن میں آدمی کسی کام کے لیے، آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کے لیے جن کاموں میں اسے تردد ہے اور اسے ہیزیٹیشن ہے، ہچکچاہٹ ہے کون سا کروں، کسی بھی ایک کام کی طرف اللہ تعالیٰ دل کو مائل کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہونی چاہیے، اور استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک بار ہم نے استخارہ کیا اور ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملی، کسی طرح کی ہمیں رہنمائی ہماری نہیں ہوئی، یعنی ہمارا دل کسی طرف مائل نہیں ہوا اور مطمئن نہیں ہوا، تو کیا دوبارہ استخارہ کرنا چاہیے؟ سہبارہ اور بار بار استخارہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً ایک بار استخارہ کرنے کے بعد اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی چیز پر اطمینان نہیں ہوا تو دوبارہ اسی کام کے لیے استخارہ اور سہبارہ، اور کئی بار بھی مسلسل آدمی استخارہ جب تک اسے تردد ہو اور اسے کسی چیز کی رہنمائی نہیں مل جاتی ہے تب تک وہ کر سکتا ہے، کیونکہ استخارہ، علماء لکھتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، یہ نفلی نماز ہے، تو دعا آدمی جتنا چاہے اللہ سے کرے، اور یقیناً اگر ایک بار استخارہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اور گڑ گڑانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنا چاہیے کہ اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، تو کئی بار استخارہ آدمی کر سکتا ہے۔ بعض حضرات کے یہاں یہ غلط فہمی ہے اور یہ وہم ہے کہ ہم گنہگار ہیں، استخارہ کسی نیک آدمی سے کروائیں تو شاید اس میں خیر ہوگا، بہتر ہوگا، اس لیے بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے یہاں دیکھا گیا اور سنا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں سے، علماء سے استخارہ کراتے ہیں، دوسرے لوگوں سے کرائے پر استخارہ کراتے ہیں۔ باقاعدہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ استخارہ سنٹر کھلا ہوا ہے بعض جگہوں پر اور اس کی فیس طے ہے، استخارہ کرائیے، فیس دیجئے اور پھر فیصلہ لیجئے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں، ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ استخارہ یقیناً یہ عبادت ہے اور اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، کرائے پر خیر نہ طلب کیا جائے، اللہ سے براہ راست رجوع کیا جائے، دل کی گہرائی سے کتنے درد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے کتنی گریہ وزاری کے ساتھ آپ اللہ سے خیر مانگیں گے، وہ کرائے کا مولوی اتنی گہرائی کے ساتھ خیر مانگ سکتا ہے؟ نہیں مانگ سکتا ہے۔ تو کرائے پر دوسروں سے استخارہ کروانا یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ استخارے کے اور بھی بعض احکام اور مسائل ہیں، ممکن رہا تو دوسرے درس میں اس کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ ایک آخری بات یہ عرض کر دوں، بڑی مفید ہے اور بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ میرے بھائی اور دوستو، آج مسلمان اپنے کاموں میں استخارہ کے لیے دلچسپی نہیں رکھتا، نماز کے لیے دلچسپی نہیں رکھتا کہ استخارہ کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، لیکن اسلاف دیکھیے کس طرح سے استخارہ کو اپنے کسی کام کے لیے اپنا ذریعہ بناتے تھے، اپنے کام کے بننے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا تذکرہ، آپ سیرت امام بخاری آپ پڑھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے سوانے پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی، اور بہت مشہور ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث، صحیح بخاری کی ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے تو اس کو جو حدیثوں کے صحیح اور ضعیف یا حدیثوں کا معیار پرکھنے کا جو حدیثوں کا پرکھنے کا جو معیار ہے اس پر پرکھا، اس کے بعد ہر حدیث کو لکھنے کے لیے مستقل الگ غسل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور پھر اس کے لیے استخارہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ یہ دیکھیے ان کی زندگیوں میں استخارے کا یہ معمول تھا اور ان کے یہاں کس طرح سے توجہ تھی استخارہ کی۔ میرے بھائی اور دوستو، استخارہ کے فوائد اور استخارہ کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے
فائدے ہیں جن کی طرف اگر بندہ توجہ کرتا ہے اور استخارہ کی نیت سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے خیر کے کاموں کی رہنمائی کرے گا، یقیناً اس بندے کے لیے خیر اللہ تعالیٰ مقدر کر دے گا۔ اس گفتگو کے ساتھ ایک اور جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور گفتگو بہت مختصر انداز میں یہ کر لینی ہے کہ ابھی جو موسم ہے اور حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیوالی کے ہیں، دیوالی کا موسم ہے۔ اس دیوالی کے موقع پر جو شیرینی اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے ہندو بھائیوں کی طرف سے، کیا یہ مٹھائی کھانی اور لینی اور ہدیہ لینا اور دینا اس دیوالی کے موقع پر اور اسی طریقے سے مبارکباد دینا شریعت کی نگاہ میں اس کے جواز کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ دیوالی کی مٹھائی لینا اور دینا، ہدیہ قبول کرنا اور اسی طریقے سے مبارکباد دینا یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ دیوالی کیا ہے؟ یہ دیوالی ان کے ہاں ایک لکشمی جو ہے، جو ان کے ہاں بھگوان ہیں یا جو بھی ان کے جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اس میں سے لکشمی ایک دیوی ہے، لکشمی دولت اور لکشمی ان کی ایک دیوی ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے یہ ہندو بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں؟ یہ تحفے تحائف بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ تو دیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے، لہذا ظاہر سی بات ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے حرج اور ان کے اس عقیدے میں کسی نہ کسی طرح سے تعاون اور تال میل اور شرکت ہے۔ اس لیے یہ دیوالی کی مٹھائی کھانے پینے اور ہدیہ لینے اور دینے سے احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ آدمی کا اگر بگڑ جائے، کسی بھی طرح سے عقیدے میں کمزوری آ جائے تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، اور علماء کرام نے اس طرح کے امور کی انجام دینے سے منع بھی کیا ہے، روکا ہے کہ دیوالی کی مٹھائی، بعض سعودی علماء نے بہت ہی واضح طور پر فتویٰ دیا ہے کہ دیوالی کی مٹھائی کے لینے دینے سے اعتراض کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال بعض علماء نے کہیں کچھ گنجائش نکالی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ احتیاط کیا جائے اور دیوالی کی مٹھائی کا ہدیہ اور تحفہ نہ لیا جائے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں خیر اور شر کو سمجھنے اور جن چیزوں میں ہمارے لیے خیر ہو ان کی طرف رب العالمین ہمیں بڑھنے، اور جن چیزوں میں ہمارے لیے خیر نہ ہو ان سے ہمیں بچنے کی رب العالمین توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔